الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ وقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ آپ لوگ مبارک کے مستحق ہیں کہ الحمدللہ ختم نبوت کورس کے لیے آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ یقیناً راستے کے ہر ایک قدم پہ فرشتوں کی طرف سے پروٹوکول ملا ہوا ہوگا، اگرچہ کہ نظر نہیں آیا، وگرنہ آمنا بالغیب مومن کی شان ہے کہ نہ بھی سمجھ آئے، چونکہ بڑے نے کہہ دیا ہے تو ہم نے اس کے اوپر یقین رکھنا ہے۔ میں اپنے اس 3 دن کورس کی آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ ہم نے اس 3 دن کورس کے اندر کیا پڑھنا ہے۔ ہم نے ایک تو ہمارے دل میں اہمیت ختم نبوت ہے، الحمدللہ وہ بڑوں نے پہلے ہی کام کر رکھا ہے، تو اب ہم نے یہاں پہ اہمیت ختم نبوت کے ساتھ علم ختم نبوت پہ بھی بات کرنی ہے، تو جس کے اندر ختم نبوت چونکہ قادیانی بھی مانتا ہے تو ان کا کیا معنی ہے، اور مزے کی بات وہ بھی قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، حدیث پاک پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چونکہ پتہ چلا فلہذا قادیانی آئے گا، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ایک سادہ بندہ ہوتا ہے تو اسے الجھانے کی مکمل کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا سادہ بندہ اس وجہ سے بہک جاتا ہے۔ ہر وہ بندہ کہ جس کے پاس علم نہ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میرا کام ہے اگلے کو جواب دینا، تو وہ الجھ جائے گا۔ اس لیے مدارس اور اسکول کے بچوں میں یہ فرق ہوتا ہے، مدرسے کا بچہ اگر کسی غیر کے ہاتھ میں لگتا ہے تو وہ 4 تو جواب دے دیتا ہے، جب 5ویں پہ پھنستا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، فلہذا میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھ کے تمہیں بتانا ہے، تو وہ اس کا جو ایمان ہے بچ گیا۔ لیکن کالج یونیورسٹی کا یا جو سادہ طبقہ ہے اس کے ساتھ جب ان حضرات کی بات ہوتی ہے تو 2 جواب دیے تو توڑ پھوڑ کے، اور تیسرے پر اس نے کوشش یہ کی اب جواب نہ بنانا، تو اب وہ شک پیدا ہو گیا۔ تو شک اس انداز سے پیدا ہو جاتا ہے، جب شک آ جاتا ہے نا، یقین ایمان ہے یقین کا نام، یقین اگر 99% بھی ہے نا، اسے ایمان نہیں کہتے، اور جب شک آ گیا معاملہ خراب ہو گیا، معاملہ بالکل الٹ ہو گیا۔ تو ہمارا سب سے پہلے یہ کہ ختم نبوت کا ہمارا اور ان کے یہاں معنی کیا ہے، اور اس کے اوپر قرآن پاک کی آیات، آقا علیہ السلام کا فرامین اور تفسیر صحابہ، اور اس کے ساتھ عربی لغت قواعد، اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ختم نبوت کے اوپر بتاتی ہیں۔ قادیانیت کا تعارف، وہ کون، پیدائش کہاں کی، مزاج کہاں کا، افراد کہاں کے، اور کس انداز کی محنت۔ پھر اس کے بعد اس نے بہت ساری پیشن گوئیاں بھی کی تھی کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، اور نبی علیہ السلام کی شان ہے، انبیاء علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات ان کو اپنے حکم سے بتا دیتے ہیں کہ آئندہ ایسے ہونے والا ہے، اور وہ ہو بہو ویسے ہوتا ہے جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کے الفاظ ہوتے ہیں، اور اس نے کون سی بونگیاں ماری ہیں اور آنے والے وقت میں وہ پوری نہیں ہوئی، اور خود ان کے ایسے مرید جو ان سے بدظن ہو کے پیچھے ہٹ گئے تھے، اور ان جیسی باتیں۔ پھر اس کے بعد ساتھ یہ بھی کہ جو انہوں نے قرآن پاک کی آیات یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان پڑھا ہے تو وہ غلط طریقے سے فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سادہ تو بہک سکتا ہے لیکن اہل علم تو اس کے اوپر ہنسیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ ختم نبوت قادیانی بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے۔ اب یہ ایسے بات ہو گئی جیسے ہندو بھی خدا مانتا ہے اور مسلمان بھی مانتا ہے، لیکن اس کے اندر دونوں میں فرق ہے، زمین و آسمان جتنا فرق ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ کل تک انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت بھیجتے تھے، ایک ایک نبی کو بنایا، قوم میں بھیج دیا، فرمایا تم اب ان میں محنت کرو اور کوشش کرو، لوگوں کو جا کے دین اللہ رسول کی بات بتاؤ۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ کام نبی علیہ السلام کو اسٹیمپ مور دے دیا ہے، جو کل اللہ کے حکم سے نبی بنتے تھے وہ اب انبیاء آقا علیہ السلام کی وجہ سے نبی بنیں گے۔ حالانکہ یہ معنی بالکل غلط ہے۔ قرآن پاک نے جو ہمیں بتایا ہے وہ خاتم النبیین کہ آقا علیہ السلام آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اس کے اوپر قرآن پاک بھی ہے، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں، صحابہ کرام کا عمل بھی ہے،
کہ ہر معاملے پر جب بھی کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے تلوار لے کے میدان میں اتر آئے قوم کو جمع کر کے. بہت سارے مسائل چھوٹے موٹے ایسے ملتے ہیں کہ جن کے اوپر صحابہ میں بھی اختلاف ہے. کوئی کہتے ہیں ایسا کرنا چاہیے, کوئی کیسا کہتا ہے ایسا کرنا چاہیے, لیکن جہاں بات ختم نبوت کی آتی ہے, ہر ایک اہل حق میں سے ایک ایک صحابی ہو یا بعد میں آنے والے تابعین ہو یا اس سے بعد میں آنے والے, حتیٰ کہ یہاں تک آج کی صبح جو آج شام ہو چکی ہے تک موجود افراد نے ہمیشہ ختم نبوت کا معنی وہی کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اور یہ نبوت جو چیز ہے, ہمیں جو چیز ملتی ہے نا وہ دو قسم کی ہے. یا تو ہم کسی چیز پر محنت کرتے ہیں, محنت کر کے وہ چیز ہمیں حاصل ہو گئی, یا تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جتنی بھی محنت کریں وہ محنت سے حاصل نہیں ہوگی, اللہ رب العزت چاہیں گے تو وہ ملے گی وگرنہ نہیں ملے گی. مثال کے طور پہ ڈاکٹر بننا, یہ انسان کی کوشش پہ ہے, ابھی ذہن میں وہ قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے, ہم نے محنت کر لی وہ حاصل ہو گئی. اور دوسری چیز ایسی ہے کہ جتنی بھی انسان محنت کر لے اگر اللہ رب العزت نہیں چاہیں گے تو وہ چیز نہیں ملے گی. اسے کہتے ہیں وہابی, کما کر لو, اسے کہتے ہیں کسبی, جسے کہتے ہیں کسب حلال کمانا. اور دوسری چیز وہابی, گاڈ گفٹڈ, اللہ رب العزت عطا کریں تو کریں, انسان کی محنت کا اس کے اندر کوئی بھی دخل نہیں ہوتا. تو جو نبوت چیز ہے اور صحابیت چیز ہے, یہ ایسی ہے کہ یہ وہابی ہے, اللہ چاہے جس کو عطا کر دے, اس کے اندر کسی کی محنت نہیں ہوگی. اور جو باقی چیزیں ہیں, ڈاکٹر بننا, پہلوان بننا وغیرہ وغیرہ, یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں, یہ وہ چیز ہے کہ جو کسب ہے, کماؤ گے ملے گا, نہیں کمائیں گے نہیں ملے گا. اس وجہ سے علامہ علی شیر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر نبوت ختم, کہ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابیت ختم, کہ اب کوئی صحابی نہیں بنے گا. کوئی بندہ خواب میں نبی کو دیکھ لے صحابی نہیں, کوئی بندہ, بلکہ پورے مسلمان کل قیامت دن جنت کے اندر نبی علیہ السلام کو تو دیکھیں گے, لیکن کوئی بندہ صحابی اس وقت نہیں بنے گا. گویا صحابی ایک وقت کے ساتھ خاص تھا, صحابیت نبی اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ خاص تھا, بس وہ آئے معاملہ ختم. تو آقا کے آنے سے نبوت ختم, آقا کے جانے سے صحابیت ختم. مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے قادیانیت, تم نے جو ختم نبوت کا معنی کیا ہے کہ جو کل تک اللہ رب العزت نبی بھیجتے تھے اور اب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھیجیں گے, تمہیں چیلنج ہے قیامت کی صبح تک مجھے قرآن پاک کی کوئی ایک آیت, پیغمبر اسلام کا ایک فرامین میں سے ایک فرمان, صحابہ کی تفسیر میں سے, نبی علیہ السلام کی تشریح کردہ آیات میں سے, نبی علیہ السلام کی تشریح کردہ احادیث مبارک سے ایک معنی کر کے دکھا دو, تو تمہارے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. قیامت کی صبح تک ہو سکتی ہے لیکن تمہارا یہ معنی صحیح نہیں ہو سکتا. اور لغت عرب دیکھ لیں تو تمام تر یہی معاملے ہیں. تو ہمارے نزدیک ختم نبوت کا معنی یہ ہے, ہمارے اکثر ساتھی غلط ایک فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, غلط بات ہے, اسے چھوڑنا چاہیے. اگرچہ یہ الفاظ ٹھیک ہے لیکن وہ ہمارے الفاظ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کیوں عیسیٰ السلام نہیں آئیں گے, تو چپ, ہم میں سے سادے بندے چپ. اب وہ پکڑ لیتے ہیں, اب تم کہو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ کا بھی انکار کرو, حالانکہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ, اور اگر آنا ہے تو ایک ہمارا بھی آ گیا تو کیا مسئلہ ہے. تو اگر ماننے میں آتے ہو تو بھائی یہ بھی مان لو, جو اگر انکار کرنے پہ آتے ہو تو وہ بھی انکار کر لو. اب جو میں آپ کو معنی دینے لگا ہوں اسے اپنے آپ دل کی تختیوں پہ سما لیجئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, اور عیسیٰ السلام پرانے ہیں, اولڈ از گولڈ, اور قادیانی نیا نبی ہے. تو فلہذا ہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا, اور اس کے ساتھ دوسرے الفاظ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. قادیانی پیدا ہوا تھا, عیسیٰ السلام لینزلن نازل ہوں گے, اور وہ پیدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہو چکے ہیں. یا تیسرے الفاظ کی تعریف ختم نبوت کی یہ ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعداد انبیاء ہے, اب اضافت تعداد نہیں ہوگی, تعداد میں اب اضافہ نہیں ہوگا. اب اگر یہ معنی کر لیا جائے کہ انبیاء کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا, تب بھی قادیانی باہر اور عیسیٰ السلام اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, اب بھی قادیانی باہر اور عیسیٰ السلام اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, اب بھی عیسیٰ السلام نبوت میں ہے, اور باقی جو ہے وہ ان سے ہٹ کے, چاہے قادیانی ہو یا اس سے جو بھی کوئی ہو. تو یہ اگر خوبصورت انداز سے ہم معنی کر لیں گے تو ہمارے لیے معاملات. اب اس بات پر یہ بات سمجھ آنے کے بعد اب صرف عیسیٰ السلام کا, تو عیسیٰ السلام اگر تمام تر انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک بھی اس دنیا میں اس وقت تشریف لے کر آ جائیں تو معنی ختم نبوت پہ چوٹ نہیں پڑنی. بھائی کیوں نیا نبی, بھائی یہ سارے پرانے. کوئی پیدا, بھائی یہ پہلے ہی پیدا ہو چکے, تعداد میں اضافہ نہیں ہوا. تو اس انداز سے اگر تعریف کر لی جائے تو پھر اس کے بعد اس ختم نبوت کے اوپر غیر چوٹ نہیں مار سکتا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات اس انداز سے سیر کروائی ہے کہ اس سے بھی ہمیں ختم نبوت کا معنی سمجھ آتا ہے. کس انداز سے؟ کائنات کی ابتدا یہ پانی ہے. وکان عرش علی الماء ابتدا، پھر اس کے بعد یہ خشک ہو کے زمین بنی. سائنس بھی اس کی قائل. اور کائنات کی انتہا ہم عرش معلیٰ کو دیکھتے ہیں. سائنس ایک آسمان کی قائل اور اسلام الحمدللہ 7 آسمان کا قائل. تو ابھی بھی علماء کو چھوٹی سوچ کا کہا جاتا ہے. جتنی یہ مانتے ہیں اس سے 10 ٹائم پلس کر کے تو ہم اضافی کے قائل. اس سے انتہا عرش معلیٰ. تو گویا کائنات کی ابتدا زمین، کائنات کی انتہا عرش معلیٰ. زمین میں کعبۃ اللہ، اس کی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس. کائنات کی سب سے پہلی جو عمارت ہے اسے کعبہ کہتے ہیں. تو ہر دور میں وہ تبدیل ہوتی رہی ہے، شکل تبدیل ہوتی رہی ہے، لیکن یہ مرکز یہی رہا ہے. تو کائنات کی ابتدا کعبۃ اللہ، کائنات کی انتہا عرش معلیٰ. اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات کائنات کی ابتدا عرش معلیٰ سے لے جا کے کائنات کی انتہا عرش معلیٰ پہ لے گئے. اشارہ یہ دے دیا جہاں سے کائنات کی ابتدا ہے، جہاں پہ کائنات کی انتہا ہے. اے پیغمبر جی، آپ کی سیر کائنات کی ابتدا بیت اللہ سے لے کر کائنات کی انتہا عرش معلیٰ پہ لے جا کے اشارہ دینے ہیں ختم نبوت آپ ہی پر ہے. اب معاملہ ختم. اب کائنات میں اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. سیر ہم نے آپ کو مکمل کرا دی ہے. اب جس طرح کائنات میں اضافی چیز نہیں ہے، اسی طرح مزید کائنات میں اضافی نبی نہیں ہوگا. کائنات میں یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات. اور اگر ہم ختم کا معنی، کیونکہ وہ خاتم النبیین قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، الگ الگ آیات میں دیکھیں تو تمام در میں ایک بات مجموعے کے طور پر مشترک ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ جب کسی چیز پر مہر لگ جاتی ہے تو مطلب وہ آخری ہوتا ہے. کاغذ پہ اسٹیمپ آخر میں لگائی جاتی ہے، شروع میں نہیں. اور اسٹیمپ کا معنی یہ ہوتا ہے، جہاں پر یہ معنی ہوتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہے، وہاں پر یہ بھی معنی ہوتا ہے اب یہ آخری ہے، اب ختم ہو چکی ہے. اسٹیمپ کے نیچے آنے والی چیز قبول شدہ نہیں ہوتی اور نہ ہی لگائی جاتی ہے اور نہ ہی وہ قبول کی جاتی ہے. الگ الگ آیات میں دیکھیں اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی. ختم علی قلوبکم، اور اسی طرح تمہارے دلوں پہ اللہ رب العزت نے مہر لگا دی. ختم علی سمعہ و قلبہ، اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں پر، یہ کفار یا منافقین کی باتیں ہو رہی ہے کہ تمہارے دلوں پر یا تمہارے کانوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے. اگر مزید بھی اور الیوم نختم علی افواہہم، آج تمہارے ہم منہوں پہ مہر لگا دیں گے. فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ رب العزت چاہے تو تمہارے دل کو بالکل گرفت میں کر لیں. یا رحیقم مختوم ختام و مسک، کہ ایک ایسے جنت کے اندر شراب ملے گی کہ جو مہر شدہ ہوگی. تو تمام تر چیزوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو ایک بات ضرور سمجھ آتی ہے کہ اسٹیمپ لگ جانا، اب گویا جو اندر کی چیز ہے اسے باہر نہیں نکالا جا سکتا اور جو باہر کی چیز ہے اسے اندر داخل کیا نہیں جا سکتا. کفار کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا تمہارے دلوں پر ہم نے مہر لگا دیا ہے. اب مہر کا فائدہ یہ ہے تمہارے دل میں جو کفر ہے یہ نکل نہیں سکے گا اور جو باہر ایمان ہے یہ اندر داخل ہو نہیں سکے گا. یہی مثال یہاں پہ اللہ رب العزت نے خاتم النبیین فرمائی ہے کہ جتنے انبیاء و خاتم النبیین کے اندر داخل ہیں یہ نکالے نہیں جا سکتے اور جو نیا ہوگا جھوٹا وہ داخل کیا نہیں جا سکتا. تو یہ قرآن پاک کے اوپر معاملہ ہے کہ جو ہمیں یہی چیز بتاتی ہے کہ اس سے بڑھ کے اور انبیاء کائنات میں پیدا نہیں ہوں گے، آئیں گے نہیں، تعداد نہیں بڑھے گی. تو یوں ہی ختم نبوت کا معاملہ مکمل ہو جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر مبارک یا صحابہ کرام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات لے کر قوم کو پہنچاتے ہیں تو تمام تر باتوں میں یہ بات مشترک ہمیں نظر آتی ہے. خاتم النبیین، اس کی تفسیر خود صحابہ کرام یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں تو وہ کچھ اور بتاتے ہیں، قادیانیت کچھ اور کرتی ہے. مثال کے طور پہ یہ بات ہمیشہ اصول کے طور پر ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ کہے کہ مجھے یہ چیز اٹھا دو یا یہ چیز لے دو تو سننے والا جب اس کی بات کو نہیں سمجھ سکتا نا تو جس سے اس نے بات سنی ہے وہ اسی سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ تمہاری بات سمجھ نہیں آئی، کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا مجھے بات سمجھ نہیں، یہ کروں یا وہ؟ تو جس نے بولا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے نا. تو وہ خاتم النبیین، یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اب اگر ہمیں معنی سمجھ نہ آئے تو ہم نے مکمل قرآن پاک سے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پوچھنا ہے. وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہیں. یا رسول اللہ آج قادیانیت آ چکی ہے، اس نے مسئلے کو الجھانے کی ناکامیاب ناپاک کوشش کی ہے، ذرا آپ ہی معنی بتا دیجئے. تو حضرت ثوبان صحابی رسول ہیں،
امام ابو داود اپنی کتاب میں کتاب الفتن کے تحت یہ بات لکھتے ہیں کہ میرے بعد جھوٹے 30 نبی آئیں گے. تو پتہ چلا نبی آئیں گے، پر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وہ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، بس صرف دعوی دار نبوت ہوں گے. تو وہ جھوٹے ہوں گے اور 30 آئیں گے. آخر اسلام نے آگے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں. یا رسول اللہ، یہ آپ نے اچھا لفظ بولا ہے، ہمیں مزید اس کی تشریح کیجئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنی مہر سے نبی بنائیں گے یا اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ تو جہاں پہ نبی علیہ السلام نے انا خاتم النبیین کہ میں آخری نبی ہوں یہ جملہ فرمایا ہے نا، آگے ہی مزید اس کی تشریح نبوی تشریح کر دی ہے. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں جس سے تعداد میں اضافہ ہو جائے. تو اب اگر کوئی کہے کہ خاتم النبیین کی تفسیر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا، تو یہ غلط ہے. کیوں؟ ہم کہیں گے قرآن پاک نے خاتم النبیین کا لفظ بولا ہے، حدیث پاک نے خاتم النبیین کا لفظ بولا ہے. اب بات ہم بھی سوچیں گے، تم بھی سوچو کہ خاتم النبیین کا معنی ایک قادیان تم کر رہے ہو کہ نبی علیہ السلام کی مہر سے اگلا نبی بنے گا، اور ایک معنی ہم کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو نبی سے ہی پوچھ لیتے ہیں. خاتم النبیین کا لفظ پیغمبر سے لے رہے ہو تو خاتم النبیین کی تفسیر بھی اسی سے لے لو، تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اور یہ چیز عقل کے طور پر ہے، جو بولتا ہے اگر اس کی سمجھ نہیں آتی سننے والا اسی کی طرف آتا ہے کہ حضرت آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، مجھے آپ بتاؤ. تو جہاں پر بات الفاظ خاتم النبیین تو وہاں پہ تفسیر خاتم النبیین، معاملہ ہی ختم ہو گیا. مزید آگے اب دیکھیے صحابہ کرام، وہ اول نمازی، وہ اول حاجی، وہ اول زکوٰۃ دینے والے، یا ایھا الذین آمنوا کے اول مصداق ہے، جو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ جو حکم دیا ہے وہ ہم بھی پورا کر رہے ہیں نماز زکوٰۃ کا، لیکن اول حکم ان کو ہے. تو انہوں نے یہ کیا تفسیر سمجھی، ذرا انہی سے پوچھ لیتے ہیں. اب ذرا خاتم النبیین، اس کی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو خاتم النبیین ایک تفسیر ان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی مہر سے آگے نبی بنیں گے، ایک ہماری ہے کہ نہیں بھائی آئندہ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. امام ابو جعفر ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی عظیم تفسیر کے اندر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نقل فرماتے ہیں. ان قتادہ، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا ہے کہ ولاکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، وہ آخری نبی ہیں یعنی خاتم النبیین ہیں. اے حضرت اس لفظ پہ کافی مسئلے بنے ہوئے ہیں، اس کی تفسیر خود فرما دیجئے. اے آخرہم، آقا علیہ السلام تعداد نبوت میں آخری ہیں. اب اس السلام اگر آئیں گے تو وہ تعداد میں اضافہ بھی نہیں ہو رہا، وہ نئے بھی نہیں ہیں اور وہ پیدا بھی نہیں ہوئے، وہ تو ابھی اسی دنیاوی حیات کے ساتھ ہی اس السلام آسمان پہ ہی وہ زندہ ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے. قادیانیت کے ساتھ ہمارے ساتھ اس چیز پہ بھی پھڈا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یا اسی دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسی دنیاوی جسم کے ساتھ جس طرح آپ اور میری حیات ہے، زندگی کے بعد ابھی تک ہم پہ موت نہیں آئی، تو اسی طرح سیم ایز وہ بھی ایسے ہی ہیں، ان پہ ابھی تک موت نہیں آئی، اور بس وہ جگہ کی تبدیلی ہے کہ وہ اوپر آسمانوں پہ زندہ ہیں. تو یہ چیز ہے. تو ہم نے خاتم النبیین کا قرآن پاک سے، خاتم النبیین کا حدیث پاک سے، خاتم النبیین کا تفسیر صحابہ سے. اب چوتھی چیز ہم دیکھنے لگے ہیں لغت عرب. اس پر خاتم، خاتم، یہ دونوں چیزوں کو دیکھیے. قاموس بہت بڑی ایک ڈکشنری ہے عربی کتب کی، تو فرمایا گیا کہ آخری، اس لفظ کا مطلب ہے آخری. اب آخر کے بعد کوئی نہیں ہوتا. اور اگر ہم خاتم کا معنی یہ کر لیں کہ مہر لگانا اور جس پہ لگے گی وہ نبی بن جائے گا، تو مرزا قادیانی نے اپنے پیدائش کے لیے کہا ہے کہ میری ایک بہن تھی، پہلے وہ پیدا ہوئی ہے، پھر اس کے بعد میں پیدا ہوا ہوں، پھر اس کے بعد میرے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا. تو میرے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا کو اس نے اس الفاظ سے بولا ہے کہ میں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد ہوں. اب خاتم کا معنی جس طرح وہ کرتے ہیں مہر لگانا، تو اب اس کا کیا مطلب ہو کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ پہ مہر لگاتا جائے گا اور بار بار اولاد پیدا ہوتی جائے گی؟ ہرگز وہ ایسا معنی نہیں کر سکتے. تو جہاں پہ خاتم کا معنی اولاد کے لیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خاتم الاولاد ہوں، یعنی میرے بعد کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی. تو یہاں پہ قرآن میں اللہ رب العزت نے خاتم فرما دیا. تو اب یہاں پہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا. تو گویا اب ہم نے ختم نبوت کا معاملہ قرآن پاک سے بھی لفظ خاتم النبیین کی تعریف کی ہے، حدیث پاک سے بھی کی ہے، تیسرے نمبر پہ تفسیر صحابی اور لغت عرب سے بھی کی ہے. تو سمجھ آ گیا آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو اسی مختلف آیات کے ہم ذیل میں دیکھ لیتے ہیں. تو مختلف آیات ہیں جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو جس طرح سب سے پہلے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میں نے ابھی یہی آپ کے سامنے تلاوت کی اور پڑھا ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہے، اور اس کی تفسیر بتا دی۔ گویا اس لمبی سی آیت میں اللہ رب العزت نے 3 کام بتائے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس آیت کے حصے میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بتایا ہے۔ ولیکن رسول اللہ، اس آیت کے حصے میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کا کام بتایا ہے۔ وخاتم النبیین، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کو بتایا ہے۔ تو نام، کام اور مقام، اس آیت کے پیچھے کا شان نزول یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بچے ہوتے تھے وہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے تھے۔ اب کفار کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن اور مقصد کو لے کر آگے چلے گا کون؟ فلہذا یہ ان کا مشن کیونکہ اولاد چلاتی ہے یا اپنے قریبی چلاتے ہیں، وہ تو فوت ہو جاتے ہیں، فلہذا آپ کا کام ادھر ہی رہ جائے گا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت ارشاد فرمائی کہ لوگو بات سنو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ بات تو ٹھیک ہے نبی علیہ السلام بڑے مرد، بڑے بندوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، ان پر اللہ رب العزت کا سایہ ہے، روحانی اولاد ان کی قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی۔ ہر وقت جب بھی ان کے اوپر معاملہ اٹھے گا، ہر ملک میں احتجاج تمہیں کرتے ہوئے ملیں گے۔ جب کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جانے لگے گی تو تمام تر بندے کفن پہن کے بھی گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اپنی اولاد کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اپنے جو مال ہے ان کو بھی چھڑانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر گستاخی برداشت کبھی بھی نہیں کریں گے، اور کبھی بھی کرنے کے اوپر وہ تیار ہوں گے نہیں۔ تو گویا اگر ہم روحانی اولاد اور ایک نطفی اولاد کو دیکھیں تو جسمانی اولاد تو نہیں ہے، لیکن وہ کام جو جسمانی اولاد کر سکتی تھی اللہ رب العزت نے وہ روحانی اولاد سے کام لیا ہے۔ آگے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 32۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کا مقصد ارشاد فرمایا کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، اور بھیجنے کا مقصد یہ تمام ادیان پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین غالب آ جائے۔ تو غالب تبھی آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف ہی دین رہے اور ان کے مقابلے میں کسی اور کا دین نہ رہے۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کو اپنے سامنے جمع کر کے کہ میں نے تمہیں نبوت دی، اور اگر تم انبیاء کے زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اس وقت تم نے ان کی بات کو لینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ تو گویا اس وقت تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر، اپنی کتاب کو چھوڑ کر، اپنے کلمے کو ختم سمجھ کے ایکسپائری ڈیٹ کے آ جانے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے، یہ جو آیت ہے اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو خوشخبری دے کر، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جا کے بتائیے، اور تمام لوگوں کو جا کے بتائیے کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے او دنیا اسلام کے اور مکمل دنیا کے لوگوں، میں نے تم میں جو نبی بھیجا ہے یہ تم تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ اب جب ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں کے لیے تشریف لائے ہیں، اب اس کے آگے اور تو کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر، اور اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورۃ الانبیاء، اس میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو رحمت بنا کے تمام جہانوں کے لیے بھیجا ہے۔ اب جو بھی جہان ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں ختم نبوت ہوگی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ماننا، ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا ماننا، یہ ایمان ہے۔ ختم نبوت اور احادیث مبارک کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ہے کتاب المناقب اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق بھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ختم نبوت کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ ایک خوبصورت محل ہو، اور تمام تر ہر وہ خوبصورتی جو ہونی چاہیے وہ اس میں ہے۔ ہر آنے والا دیکھتا ہے کہ جہاں جو چیز خوبصورت لگی ہوئی ہے وہ اعلیٰ ترین لگی ہوئی ہے، اب گویا مزید خوبصورتی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر کوئی مزید خوبصورتی لگایا جائے گا تو وہ پھدا اور خوبصورت نہیں، بدصورت لگے گا۔ تو جاتے ہوئے وہ بندہ جو بھی یہاں پہ آتا ہے تعریف کرنے پر، وہ ایک کہتا ہے اچانک ایک جو اینٹ کی جگہ بچی ہوئی تھی، کہا کہ یہ اینٹ کی جگہ بچی ہوئی ہے، تمام تر خوبصورت محل ہے، اگر یہ اینٹ بھی لگ جاتی تو خوبصورتی مکمل ہو جاتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ محل سے مراد نبوت ہے، تعریف کرنے والوں سے مراد حق والے ہیں، اور وہ اینٹ سے مراد میں ہوں، وہ مجھے اللہ رب العزت نے کہا دیا، مکمل محل پورا ہو چکے ہیں۔ اب اگر کوئی اس میں لگائے گا تو وہ معاملہ خراب ہوگا، کیونکہ خوبصورتی لگانا اور خوبصورتی بڑھانے میں فرق ہوتا ہے۔ ہر جگہ اپنی مقدار کی خوبصورتی ہوتی ہے، کھانے میں بھی اضافی کھانا ہمارے پیٹ کو خراب، ہر چیز میں اضافی اگر لگا لے تو وہ زیادتی معاملہ خراب کر دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم اور مشکات شریف کی روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے وہ 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے انبیاء کو عطا نہیں کی گئی۔ نمبر 1،
مجھے تھوڑے الفاظ میں زیادہ بات سمجھانے کا لہجہ عطا کیا گیا ہے. اب اسی وجہ سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، مانے بہت سارے تھے، فرما دیا لا نبی آبادی، میرے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں. تو تمام تر اپنے معاملے کو واضح کر کے بتا دیا. دوسرے نمبر پہ مجھے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مجھے روب کے ذریعے سے مدد دی گئی ہے. آج جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ایک معجزہ ہے، آقا علیہ السلام جس جگہ موجود تشریف فرما ہے، ایک مہینے تک دشمن لرزتا اور کانپتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت جہاں پہ بھی موجود ہوں، تو اس وجہ سے وہ روب زدہ کہتے ہیں. تو دہشت پھیل جاتی ہے. یہ جو غیر کہتا ہے نا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، بیچارے ٹھیک کہتے ہیں. دہشت کا مطلب کیا ہے؟ دہشت کا مطلب ہے روب. گرد کیا؟ باقی ماندہ کسی چیز کا اٹھنا. تو دہشت گرد یعنی روب کو ابھارنا، اٹھانا. اب جس طرح ہماری فوج ہے، ہندوستان کو وہ اسماعیل پاس تو نہیں کرتی نا، اسلحہ دکھاتی ہے. تو دشمن کو شان ہی یہی ہے کہ ہم نے اسلحہ دکھانا ہے. ہاں وہ بات الگ ہے کہ وہ دہشت گرد کہہ کے ہمیں ظالم کہتے ہیں، لیکن ہم دہشت گرد نہیں ہیں اس معنی میں کہ ہم ظالم ہوں. لیکن اگر یہ کہیں کہ ہم اپنا روب ابھارتے ہیں تو یہ سنت ہے، ایسے دہشت گرد ہے، اور ایسا تو دہشت گرد ہونا چاہیے. تو اگر اس معنی میں لفظ ایک ہے، وہ بول کے ظلم مراد لیتے ہیں، ایسے دہشت گرد نہیں ہیں. ہاں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر ہم ہر عمل کو آقا نے خوبصورت کیا ہے. نکاح لعنت بنا ہوا تھا، آقا نے خوبصورتی بنائی ہے. اور اسی طرح نکاح اپنا یہ طلاق، یہ بھی لعنت بنی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام نے خوبصورتی بنائی ہے. ہر معاملے میں وہ بگڑا ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورتی بنائی ہے. تو اسی طرح جہاد کو آ کے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورتی بخشی ہے. کل تک زنا کا ذریعہ تھا، کیوں؟ عورتوں کو لے کر زنا کیا جاتا تھا. کل تک لوٹ مار کا ذریعہ تھا، کل تک نہیں دیکھا جاتا تھا، آ کر ہر ایک کو مار دیا جاتا تھا. آقا علیہ السلام تشریف لائے، جہاد کو خوبصورتی بخشی ہے. کیا کہ تم نے بوڑھوں کو نہیں لڑنا، یہ تمہاری شان نہیں ہے اے مسلم. تم نے عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، وہ کمزور ہے، تم طاقتور ہو. اور طاقتور کمزور پہ اپنی طاقتوری نہیں دکھایا کرتا. اور بچوں کے ساتھ بھی نہیں لڑنا کہ بچوں کی شان نہیں ہے. اور اسی طرح یا رسول اللہ کیا جوان سے لڑے؟ کہا نہیں، جوان بھی دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک وہ ہے جو ویزا ہولڈر ہے، امن پرست ہے، ہمارے ملک میں آ کر امن کو فروغ دے کے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے اور وہ امن سے رہ رہے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں کہنا. یا رسول اللہ پھر کن سے لڑنا ہے؟ کہا جو تلوار میدان میں لے کر تمہارے خلاف اتر آئے نا، ان کو نہیں چھوڑنا. ان میں تم اپنی وہ روحانیت 313 کی دکھانی ہے. اب یہاں پہ دہشت گردی کرنی ہے، اور مثبت دہشت گردی. کیا کہ ان کو مارنا ہے، کیونکہ ان کو نہیں ماریں گے تو ہمیں ماریں گے. تو میدان میں جب اتر آئیں تو پھر اس کے بعد ان کو ماریں گے. تو یہ معنی ہے اور یہ سمجھنے کی چیز ہے. تمام مخلوق کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے مبعوث بنا کر بھیجا گیا، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا. کیا؟ تمام مخلوق کی طرف. باقی انبیاء تمام کی طرف نہیں تھے. تو اب جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم، ایک خطے کے لیے تھے، آقا علیہ السلام تمام کے لیے، تو اب مزید کوئی قوم نہیں ہے تو مزید کوئی نبی نہیں ہوگا. اور اسی طرح مال غنیمت کا حلال ہونا، جنگ کی گئی، مال بچ گیا. مال کے بچنے پر کل تک قوم کے لیے حرام تھا کہ تم کفار کے بچے مال کو لو، لیکن آج یہ مال غنیمت کے طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حلال کر دیا گیا ہے. تو بہت سارے ایسے معاملات. اور زمین پر سجدہ کرنا کل تک قوم کے لیے ضروری تھا. جس طرح ہر ایک ادارہ ہوتا ہے اپنا، تو ایک عبادت کے لیے بھی ایک ادارہ ہے، 4 دیواری جسے مسجد کہتے ہیں، باقیوں کے لیے خاص تھی. لیکن ہمارے لیے مکمل، جہاں جہاں زمین تمہیں ملتی ہے وہیں وہیں تم سجدہ کر سکتے ہو. اور ان میں ہمارے لیے فائدہ کیا نکلا؟ سفر پہ جا رہے ہیں، صحرا ہے، پہاڑ ہے، جنگل ہے، جو بھی ہے، مسجد نہیں ہے، وہیں پہ سفر بچھا لو اور نبی علیہ السلام کو دعا دو کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ والی چیز ایگریمنٹ کرا کر، ایک نوٹیفیکیشن جاری کروا کے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال کروا دیا. اور آگے نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی علیہ السلام پہ ختم ہونا، نبوت کا سلسلہ آقا علیہ السلام پہ ختم ہونا. تو یہ تمام وہ 6 چیزیں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اضافی باقی انبیاء سے ہٹ کر ہیں. تو ان میں سے کیا چیز کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ آ کے نبوت مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے، قال علی علی، نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے جو پیدا ہو نیا. تو یہاں پہ اب اہل تشریح حضرات بھی یہاں سے ایک استدلال نکالتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ، جیسے ہارون موسیٰ کے لیے. تو وہ اس کا بھائی تھا، وہ اس کا جانشین تھا. تو فلہذا اب خلافت کا حق ابو بکر صدیق کو نہیں، علی کو تھا.
تو بتانے والے پتہ نہیں کس منہ سے بات کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے نا، ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، اور جہاں تک بات خلافت کی تھی تو اپنی زندگی کے اندر تھی، زندگی کے بعد نہیں تھی. اور دوسری بات ہے حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں تو حضرت ہارون موجود ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ہی فوت ہو گئے تھے. تو گیا اس چیز سے استدلال کرنا ایک نہیں بنتا کہ ان کے اوپر خلافت بنتی ہے، کیونکہ کتنے تر ایسے ہمیں احکامات اشارے آقا علیہ السلام کے ملتے ہیں جو خلافت ابوبکر صدیق کے معاملے پر. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کھڑے ہیں ممبر رسول پر، تو باقی صحابہ یہاں پہ تشریف فرما ہے. تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے ایک بندے کی بات کی کہ ان عبدن خیرہ اللہ، اور لوگوں تمہیں ایک بندہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، اگر وہ دنیا میں رہنا چاہے تو رہ لے، اور اگر وہ ہمارے پاس آنا چاہے تو ہم اسے اپنے پاس بلا لیں گے. تو فاختار ما عند اللہ، تو اس نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی ہے دنیا میں رہنے کے بجائے. تو اس پر ابوبکر صدیق رونے لگے. تو تمام تر جو نگاہیں رسول اللہ پہ تھی وہ ابوبکر صدیق پہ پڑ گئی، اور تمام تر صحابہ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ بوڑھے شیخ ابوبکر کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ رونے لگے ہیں. پتہ نہیں نبی علیہ السلام ایک مرد کی بات کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کون ہے، اور ایک بندہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے دنیا میں رہنا چاہے دنیا میں رہ لے، اپنے پاس بلانا چاہے تو وہ ہم اسے بلا لیں گے. تو اس پر نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کو دیکھا. بخاری شریف کی روایت آج بھی اس کے صفحے اس بات کی گواہ ہیں کہ ادھر ہی نبی علیہ السلام نے بات کو کاٹ کر توڑ کر ابوبکر صدیق کی تعریف شروع کر دی. اور آپ کو پتہ ہے وہ بندہ کون تھا جس کو اختیار دیا گیا؟ نبی علیہ السلام خود کا فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے خود نبی علیہ السلام کو اختیار دیا ہے. تو تمام تر صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق تھے جو نبی علیہ السلام کے اس چھپی بات کے اشارے کو وضاحت کرنے والے تھے. یہاں پر ابوبکر صدیق کی نبی علیہ السلام نے تعریف کی ہے، اور تعریف بھی خلافت کا اشارہ دیتے ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو مسجد نبوی تھی، ہر ایک صحابہ کے دو اسٹائل کے دروازے تھے، ایک گلی کی طرف اور ایک مسجد نبوی کی طرف، کہ جیسے دروازہ کھلا مسجد نبوی کے اندر انٹر ہو گئے. تمام تر کے دروازے کھلے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام کا بھی، ابوبکر صدیق کا بھی، دیگر صحابہ کا بھی. ادھر ہی اس حدیث کو روک کر آقا علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور لوگوں تم میں سے جس کی کھڑکیاں اور دروازے مسجد نبوی کی طرف کھل رہے ہیں اسے بند کر لو. ابوبکر صدیق کھلا رکھے، اس کو بند کروانے کا نہیں کہا. اس بات سے اشارہ تھا کہ جیسے میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں ڈائریکٹ مصلی پہ پہنچتا ہوں، کیونکہ میں اب لیڈر اور بڑا ہوں تو میرے بعد ابوبکر صدیق ہوں گے، فلہذا ان کو نکلنے میں دقت نہ ہو، آرام سے آ جائیں. تمام کے بند کرانے اور ابوبکر صدیق کے بند نہ کرانے کا کیا مطلب ہوگا؟ یہی مطلب تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو انبیاء آیا کرتے تھے تو وہاں پہ ایک نبی آتا تھا اور وہ نبوت کو جاری کر کے لوگوں کو تعریف کرتا تھا، لوگوں میں تبلیغ کرتا تھا، لوگوں میں اللہ رب العزت کے احکامات جاری کرتا تھا. پھر اس کے بعد جب وہ نبی جاتے تھے، ابھی جاتے نہیں تھے کہ دوسرے نبی آ جاتے تھے. لیکن جو میرا معاملہ ہے وہ باقیوں سے ہٹ کر ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں آیا ہوں تو میرا اسٹائل یہ نہیں ہوگا کہ اب میرے بعد کوئی اور نبی آئے گا، بس میرے جانے کے بعد اب نبوت کا معاملہ مکمل ہو چکا ہے، اب ختم ہو چکا ہے، اب نیا نبی نہیں آنا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الفتن ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 30 جھوٹے آئیں گے، تو وہ نبوت کا دعوے دار تو ہوں گے لیکن وہ اصل نبی نہیں ہوں گے. حضرت انس بن مالک ترمذی شریف کی روایت کے مطابق بھی یہی بات کرتے ہیں کہ رسالت اور نبوت میرے اوپر ختم ہو گئی. یا رسول اللہ ختم کا کیا معنی ہے؟ مہر، یعنی جو کل تک نبی اللہ بناتے تھے وہ اب آپ بنائیں گے. فرمایا نہیں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب میرے بعد کوئی رسول نہیں. رہ گئی بات عیسیٰ علیہ السلام کی، تو عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے بعد نہیں ہے، پہلے ہیں، اور نبوت اپنی پہلے چلا کے چلے گئے ہیں. اب گویا وہ بعد میں جو تشریف لائیں گے ان کی حیثیت ایک امتی کی ہوگی. اس لیے حدیث پاک کے مطابق دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینار پہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی علیہ السلام خوبصورت ترین ان کے تشریف آوری کا ایک قصہ بتاتے ہیں. تو وہاں پہ سب سے پہلے جو امامت ہے وہ حضرت امام مہدی ہماری ہی امت کے بندے کریں گے. اور جیسے ہی حضرت عیسیٰ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی فرمائیں گے آئیے، اور یا تو عصر یا تو صبح کی نماز کا ٹائم ہوگا، اور مسلمان دجال کی مکمل ایک ٹیم کے اندر گھر چکے ہوں گے، ان قریب کے دجال ان کو مار دے، اور حضرت امام مہدی ان کو جہاد کے اوپر ابھار رہے ہوں گے. اگر جہاد کا نام لینے والا دہشت گرد ہے تو کل امام مہدی یہی کام کریں گے، میڈیا کس منہ سے بات کرے گا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کام تو کرنے آئیں گے، تو تبلیغ نہیں کریں گے، وہ جہاد کریں گے، وہ آ کر تمام تر معاملات کو ختم کریں گے. تو تبلیغ کا ایک خاص سٹائل ہوگا، وگرنہ اصل جو روب ہوگا ان کا وہ جہاد کے ذریعے سے ہوگا. تو اس پر حضرت امام مہدی ان کو فرمائیں گے کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے.
تو ادھر وہ فرمائیں گے کہ نہیں، میں فالوور بننے کے لیے آیا ہوں، میں فالوور بنانے کے لیے نہیں آیا، میں مقتدی بن کے آیا ہوں، مقتدا بن کے نہیں آیا، میں آپ ہی کی قوم میں سے کسی بڑے کو امام بنا کے اور اس کے پیچھے کھڑوں گا اور نماز پڑھوں گا۔ تو حضرت امام مہدی آگے آئیں گے تو تمام تر جو قوم ہوگی وہ دیکھ لے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت چلانے نہیں، چلی نبوت کو مزید آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو آج عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی یہ لازم ہے کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، اور اپنی تورات انجیل کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کریں گے وہ۔ تو یہ اس سے جب تمام تر لوگوں کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام اب ایک بحیثیت ایک امتی آئی ہیں، پھر اس کے بعد کمانڈ ساری کی ساری امام مہدی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر پیش کر دیں گے۔ اس اسلام کا معاملہ بھی عجیب ہے، ان کی زندگی کی پیدائش سے دیکھ کر وفات تک دیکھیں تمام تر معجزے سے بھری ہوئی ہے۔ اب ان کی پیدائش دیکھیں بغیر باپ کے، اب ان کی زندگی کا عالم دیکھیں تو مادر زاد اندھا ہو، آنکھوں پہ ان کے ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ بینا نابینا بینا ہو جاتا ہے، برس کی بیماری کا سکن کینسر جو ہے ہاتھ پھیرتے ہیں سیدھا، حتیٰ کہ قبر کے اندر لیٹا ہوا بندہ کم باذن اللہ فرماتے ہیں تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور اب جو آئیں گے اب بھی معجزات سے گھرے ہوئے، اور آج کے معجزات کل کے معجزات سے الگ اور ہٹ کر ہوں گے۔ اور آج کا معجزہ کیا ہوگا کہ کل تک معجزہ تھا مردے کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا، آج کا معجزہ یہ ہے کہ دشمن کو جتنے تک دیکھیں گے تو جتنے تک ان کی نگاہ پڑے گی وہاں تک دشمن مرتا جائے گا، تو آج زندوں کو مردہ کرنا۔ تو یہ تمام تر جو معاملات ہیں ان کی مکمل زندگی ان معجزات سے گھری ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اور ہم قوم کی ارشاد بات فرمائی ہے کہ ہم آنے میں تو سب سے آخر میں ہیں، لیکن کل قیامت دن جانے میں جنت میں سب سے پہلے ہوں گے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم میں سے پہلے نبی آ گئے، ہم میں سے پہلے ان کو کتابیں ملی، بس فرق یہی ہے۔ اور باقی بات پروٹوکول کی ہے، آنے میں سب سے آخر میں تو ہیں، لیکن جب جنت کھلے گی، یہاں پہ دنیا کی پیدائش ہے نا، سب سے پہلے آ رہے ہیں حضرت آدم کی قوم کے، پھر ترتیب جیسے حضرت عیسیٰ موسیٰ نوح وغیرہ وغیرہ جیسے بھی ترتیب۔ تو لیکن جب کل قیامت کے دن جو معاملہ ہوگا، صفیں باقی صفوں سے ہماری زیادہ ہوں گی، اور جانے میں بھی جنت کا جب دروازہ کھلے گا تو ہم سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں۔ تو یہ ہماری قوم ہے، تو یہ ہمارا پروٹوکول ہے۔ اس بات سے پتہ چلا آخر میں ہم آنے میں سب سے آخر ہیں، اب آخر کے بعد تو کوئی نہیں ہوتا، تو اس کے بعد گویا ہم امت میں آخری ہیں اور نبی علیہ السلام نبیوں میں آخری ہے، ان کے بعد کوئی معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر ترمذی شریف کی روایت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب یہاں پہ بھی قادیانی یہی کہتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، جب عمر ہو سکتے ہیں تو قادیانی کیوں نہیں؟ اب کوڑ مغزوں کو بندہ کیسے سمجھائے کہ یہاں پہ عربی میں لکھا ہوا ہے لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور اگر آ جائے تو اگر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا کام نہیں ہوا اس لیے دوسرا نہیں ہوگا۔ اب جس طرح قرآن پاک میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دنیا کے اندر دو خدا ہوتے یا بہت زیادہ ہوتے تو لفسدتا، تو بالکل زمین و آسمان ٹوٹ کے بکھر جاتا۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر خدا ہوتے تو خدا نہیں ہے، تو فساد نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا بہت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، تو عمر ہوتے، عمر نہیں ہے نا تو نبی بھی نہیں ہے، تو نبوت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ لو ہے، اور لو جو ہوتا ہے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ اب ذرا ہم مرزا قادیانی کے تعارف پہ آ جاتے ہیں کہ یہ کہاں کا پیدا، اس کی تعلیم، اس کا انداز، اس کی رنگ رلیاں، اور اس کی یہاں پہ بھی ایک بات ہے، غیر اعتراض کرتا ہے کہ تم ذات پہ کیوں بولتے ہو، کبھی تم اسے زانی کہتے ہو، کبھی تم اسے جھوٹا کہتے ہو، کبھی تم اسے ایک حواس باختہ فرد کہتے ہو، کیوں؟ بات تو بنتی ہے کہ تم بات اس کے بات پہ کرو، اس کی ذات پہ کیوں کرتے ہو؟ تو اگر تم اس کی ذات کو اچھالتے ہو، یہ کسی کردار والے کا اخلاق نہیں ہوتا، یہ ایک عالم دین کی شان نہیں ہوتی، یہ ایک پڑھے لکھے کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اب باتوں میں تو ایک سادہ بندہ پھسل سکتا ہے، لیکن جس پہ اللہ رب العزت نے حق کھولا ہو تو وہ متاثر ہونے کی بجائے متاثر کرتا ہے۔ اب ذرا یہاں پہ بات بنتی ہے، اس کا جواب سنیے۔ اس کی ذات بھی زیر باس ہوگی، اس کی بات بھی زیر باس ہوگی۔ اب ذرا وجہ کیوں؟ اس کے دعوے کو دیکھو، کیا اس نے حافظ ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ تو پھر تو ہم اس کی ذات پہ بات نہ کرتے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ فراڈ کرتا ہے، یہ جو کاروبار کرتا ہے یہ گاہکوں کو دھوکہ دیتا ہے، نہیں، کیوں؟ اس نے حافظ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب حافظ ہونے کے دعوے کے جھوٹے یا سچے ہونے کے لیے نا اسے کہیں گے سورۃ بقرہ کی فلاں رکوع کی فلاں آیت سناؤ، سنا دی تو حافظ ہے، نہ سنائے تو غیر حافظ ہے۔ اس نے عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کہ اسے، اب اگر وہ عالم ہونے کا دعویٰ کرتا، ممکن ہے عالم دین سے غلطی ہو جائے، سارے فرشتے تو نہیں ہوتے، تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہاں جی اس مسئلے میں کیا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ آیت بتا دو،
اس کا ترجمہ سنا دو اور اس کی تفسیر سنا دو وغیرہ وغیرہ علم، کیونکہ اب جس قدر دعویٰ ہوگا اس قدر تحقیقات ہوں گی۔ میں نے دیکھا ایک بندے نے کہا میں میٹرک پاس ہوں، تو جی ٹھیک ہے آپ ہمیں تھوڑی سی انگریزی سنا دو، تھوڑی سی اردو سنا دو۔ اب اگر کوئی بندہ کہا ہے میں نے فزکس میں پی ایچ ڈی کیا ہے، تو اب فزکس کی ہر ایک بات کو کھولیں گے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اتنا زیادہ کیوں بھائی، تمہارا جس قدر دعویٰ ہے اس قدر تحقیقات ہوں گی۔ تو اب اس نے کیا مولوی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ نہیں۔ اس نے کیا حافظ ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ نہیں۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو نبی کی ذات ایسی ہوتی ہے جو ذات میں بھی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، کردار میں بھی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، اور بات میں بھی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے۔ تو ذات سے بات شروع کریں گے، بات پہ بات ختم کریں گے، اس کی ذات کو بھی دیکھیں گے، اس کی بات کو بھی دیکھیں گے۔ کیوں؟ نبی جھوٹا نہیں ہوتا، یہ جھوٹا تھا۔ نبی دغے باز نہیں ہوتا، یہ دغے باز تھا۔ نبی کہتے کچھ کرتے کچھ نہیں ہوتے، یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ جی چندہ دو، جی کیوں بھائی؟ چندہ دے کر میں نے کتابیں لکھنی ہے۔ کتنی بھائی؟ 50۔ ٹھیک ہے جمع ہو گیا چندہ جمع ہونے کے بعد 5 کتابیں لکھ لی۔ اب مرید پوچھ رہے ہیں حضرت آپ نے 5 لکھی ہیں تو باقی 45 کہاں گئی؟ کہا سادے بندے 50 اور 5 میں فرق ہی کیا ہے، 0 ہٹاؤ تو 5 بن گئی۔ اب یہ فراڈ کی انتہا نہیں ہے؟ لگاؤ اور ہٹاؤ، یہ آپ کیا بات پہنچ رہی ہے کہ اس نے یہ جواب دیا ہے؟ کیا اس کا دماغ اپنی جگہ پہ تھا کہ 50 اور 5 میں فرق کیا ہے؟ 0 کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ اب یہ اس کی حیثیت ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں اس کا جو نام ہے، نام اس کا مرزا احمد قادیانی، اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ، دادا کا نام عطا محمد ہے اور پردادا کا نام گل محمد ہے۔ یہ اپنی کتاب میں اپنا تعارف لکھتا ہے، اور اس کی جو پیدائش ہے وہ قصبہ قادیان، ایک تحصیل ہے بٹالہ اور ضلع گرداسپور پنجاب، اس کے اندر اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور اپنی یہ تاریخ پیدائش لکھتا ہے 1839 یا 1840 میں میری پیدائش ہوئی تھی، اور یہ اپنے معاملے پر خود ہی بات واضح کرتا ہے کہ میرے جو ایک بڑے افراد تھے، جو بڑے میرے آباء و اجداد تھے، یہ سمرقند کے علاقے سے یہاں پہ تشریف لائے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میری یہاں پہ آ کے تربیت ہوئی۔ اچھا، نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ استاد ہوتا ہے، شاگرد نہیں، سکھانے والا ہوتا ہے، سیکھنے والا نہیں، بتانے والا ہوتا ہے۔ مطلب اپنے معاملے مر وہ مکمل وہ 100% چارج ہوتا ہے، اور یہ کیا کہتا ہے؟ میرے استاد ہیں۔ میرے ایک تعلیم کا آغاز میں نے اپنے اساتذہ سے کیا تھا۔ میرے گھر میں چند ایک نوکروں کو رکھا گیا تھا اور وہ مجھے تعلیم سکھاتے تھے۔ اب یہ تعلیم کا ادب ہے، اپنے استادوں کو وہ نوکر کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ نے چند ایک نوکر الرٹ کیے تھے جس کو ہم فیس دیتے تھے اور وہ ہمیں سکھاتا تھا۔ اب اگرچہ وہ استاد بھی ہے تو کیا استاد کا ادب یہ ہے؟ سکھانے والا نوکر ہوتا ہے، وہ تمہارا بڑا ہوتا ہے، تم اس کے محتاط ہوتے ہو۔ چلو یہ تو ایک ادب کی بات ہوگی، ادب سے بھی بیچارہ خالی۔ پھر اس کے بعد سمجھ سے تو یہی خالی کہ 50 اور 5 پہ اسے فرق سمجھ نہیں آتا۔ اور اس کے ساتھ اس نے کہا کہ میرا فارسی استاد تھا، اس نے مجھے قرآن پاک پڑھنا سکھایا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد ایک عربی استاد تھا۔ تو گویا جو چیز بھی ہے نا، تو انبیاء کے استاد نہیں ہوا کرتے، اس لیے انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہتے ہیں؟ ہم امی۔ اور امی کو نہ پڑھا لکھا کا ترجمہ ہماری قوم کرتی ہے، غلط بات ہے۔ امی ایک ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب اس فرد کو پھیریں گے، اس نسبت کو پھیریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے ایک ایسے نبی کہ جو ڈائریکٹ تربیت اللہ سے لیتے ہیں۔ تو گویا استاد ان کے کوئی نہیں، ڈائریکٹ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، آقا فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم، میں دینے والا ہوں، واللہ یعطی، میں لیتا اللہ سے ہوں، میں جو دیتا ہوں وہ اللہ مجھے دیتے ہیں، میرے استاد مجھے نہیں دیتے۔ تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، تو یہ ان کی شانوں میں سے ایک ہے۔ اب ذرا ان کی جوانیوں کی رنگ رلیوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اب خود اس کا بیٹا جو ہے، وہ بیٹا بشیر احمد، یہ خود لکھتا ہے کہ میری ماں نے مجھے کہا کہ جب تمہارے باپ اپنے باپ یعنی تمہارے دادا کی پینشن لینے کے لیے گئے تھے، تو جیسے ہی وہاں پہ لینے کے لیے وہ جاتا ہے تو اسے ایک بندوں نے ورغلا لیا اور یہ ان کی باتوں میں آ گیا، مرزا الدین وغیرہ ان کے نام تھے۔ تو وہ اب باہر چلے جاتے ہیں، جو بھی پینشن تھی ساری اڑا کے واپس آ گیا۔ اب وہ شرم کے مارے مرزا کہتا ہے کہ میں اب گھر میں آ نہیں سکتا کیونکہ باپ کی پینشن تھی وہ اڑا دی ہے، اور پھر اس کے بعد اب گھر میں کس انداز سے داخل ہوں۔ تو یہاں پہ اس نے کہا کہ جو مرزا قادیانی کا باپ تھا، اب اس کی چاہت تھی، اس کی ماں نے اسے بتایا کہ بیٹا اے احمد قادیانی، تمہارے باپ کی چاہت یہ ہے کہ تم ذرا سیالکوٹ چلے جاؤ اور وہاں پہ چند ایک تھوڑی تم ملازمت کر لو۔ تو وہاں پہ یہ جاتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تو ایک
ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں یہ ملازم تھا اور 3-4 سال وہاں پہ ملازمت کی ہے، اور وہاں پہ دیکھنے والوں نے ہر ایک اس بات پہ گواہ ہیں، اور تمام تر باتیں اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ چند ایک عرصے کے بعد انہوں نے وہاں پہ ملازمت کرنے کے بعد چھوڑ دی، اور عیسائیوں کے اور اسی طرح بدمذہبوں کے بہت بڑے بڑے بندوں کے ساتھ یہ بیٹھتا تھا، اور دین کے نام سے وہاں پر ان کی جو ہے نا وہ بند کمرے میں میٹنگ ہوتی تھی۔ 4-5 سال کے بعد اس نے سب کچھ چھوڑ کے قادیان آ کے بیٹھ گیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بابا جان کی جو ہے نا وہ پینشن یا جو نوکری کی جو بہت سارے پیسے ہیں وہ بہت سارے گتھیاں آتی تھی اور وہ انگریزوں کی طرف سے آتی تھی۔ اب جس کے سر پہ انگریز کا ہاتھ ہو، اب اس نے جو جہاں پہ دعوے کیے ہیں بہت سارے معاملات میں دبی بن کے یہ بھی دعویٰ کیا ہے اب جہاد ختم ہے، جہاد کا کرنا اسلام مسلمان کی شان ہے اور یہ دین کی بقا ہے، اور کون چاہتا ہے کہ جہاد ختم ہو؟ وہ تو دشمن چاہتا ہے۔ تو گویا یہ انگریز کا ٹاؤٹ بن کے آیا تھا، اسی کی چیز کو لے کر آیا تھا، تو بہت ساری چیزوں میں اب اس نے دعویٰ یہ کیا اب جہاد مسلمانوں پہ حرام ہے، فلہذا چھوڑ دو۔ تو اس کے دعوے ہی اس بات کی طرف بتا رہے ہیں کہ اس کا کنیکشن کس کے ساتھ جا کے مل رہا ہے۔ تو یہ اس کے معاملات ہیں، یہ بالکل برطانیہ کا جو تھا یہ منظور نظر تھا۔ اب اس کے دعووں کی طرف ہم ذرا متوجہ ہونا، نبی ہوتا ہے نا، تو نبی نبوت کے دعوے سے پہلے اخلاق بھرے انداز کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں جب قوم ان کی ذات سے متاثر ہو جاتی ہے تو بات سے آرام سے متاثر ہو جاتی ہے۔ تو جو نبی ہوتا ہے آرام سے پہلے ہی الفاظ میں جچت الانداز سے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور اپنی ذات منواتا ہے، بات منواتا ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ صفا پہ 40 سال کی عمر میں کھڑے ہوئے تھے تو بات منوانے سے پہلے انہوں نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ اور لوگو لبثت فیکم عمرا، میں نے تم میں زندگی کا بہت لمبا عرصہ گزارا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کیا میں سچا تھا یا غیر سچا تھا؟ تو پوری قوم جو خود دغے باز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک جس نگاہ سے بھی دیکھتی ہے، تو وہاں پہ سب نے جمع ہو کر بیک زبان کہ جربناک غیر مرہ، ہم نے آپ کو آزما کر دیکھا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، سچائی کا پیکر اور عنصر پایا ہے، کبھی غلطی کبھی کوتاہی کبھی گناہ پایا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ذات ہے، آقا نے ذات منوائی، پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اب تک جھوٹ نہیں بولا نا، اب بھی سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن اس شخصیت کو دیکھو ذرا، 1880 میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت الہام کرتا ہے، یہ پہلا دعویٰ۔ پھر 1882 میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مجدد ہوں۔ پھر 1891 میں دعویٰ کرتا ہے میں مسیح موعود ہوں، یعنی جس کا وعدہ کیا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد یہ 1899 میں دعویٰ کرتا ہے میں ذلی اور بروزی نبوت کا دعوے دار ہوں۔ پھر 1901 میں مستقل صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا گویا وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں جھوٹ کی چھوٹی سی انگلیاں اور ناخن بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ ایسے انداز کا ہے، مطلب یہ کہ ہر الگ وقتوں میں یہ الگ الگ دعویٰ کر رہا ہے، اور بھی دعوے کہ مجھے اللہ رب العزت نے اپنے روحانی خزائن میں میرا نام بیت اللہ رکھا ہے، اس انداز سے یہ باتیں کرتا ہے۔ یہ تمام تر جو باتیں ہیں یہ بالکل جھوٹی ہیں اور یہ ایک دجل پہ مبنی ہے۔ آگے اس کی ذرا پیشن گوئیوں پہ بات کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں نا، تو ہو بہو ویسے ہوتی ہیں جیسے اب دیکھیے کتاب الفتن حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آگے دور سخت ہوگا اور ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا، لوگوں کا جو قبلہ ہے وہ اس کا پیسہ بن جائے گا، درہم دینار پیسے ہوں گے تو کام بنے گا، کریڈٹ کارڈ ہوں گے تو وہ کام بنے گا، وگرنہ ان کا کوئی کام نہیں بنے گا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی رات بیٹھے ہیں، مسلح پہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں اللہم ان تہلک حاصل عصابہ، اے اللہ اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو تو نے فوت کر دیا، شہید کر دیا نا، لم توبت فی الارض، قیامت کی صبح تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ 313 اصحاب پیغمبر تھے، تو اس پر ابوبکر صدیق دیتے ہیں یا رسول اللہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہ بعد میں گرے گا، صحابہ کا وہاں پہ خون پہلے گرے گا، آپ ٹینشن کس بات کی لیتے ہیں؟ اللہ رب العزت عافیت فرمائیں گے، اللہ رب العزت سہولت فرمائیں گے۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بھی تسلی فرمائی، اے پیغمبر جی 313 یہ ہے، ہمارے فرشتوں کے انداز کو بھی دیکھنا، وہ بھی جوک در جوک صف در صف بنا کے آئے ہوئے ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ پیشن گوئی فرمائی، یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں پہ امیہ بن خلف مرے گا، یہاں پہ فلاں اور یہاں پہ فلاں مرے گا۔ کل صبح ہوتی ہے، ان کو مار مار کے فنار کیا جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم 1 انچ ویسے نہیں تھا، جس انداز سے سٹائل فرمایا تھا اشارے کا وہی اشارہ تھا، اور وہیں پہ وہ مرے ہوئے تھے۔ اب یہ انبیاء علیہ السلام کی پیشن گوئیاں ہیں، اب یہ انبیاء علیہ السلام کے آتے معاملات میں یہ وعدے اور دعوے ہیں۔ اب ذرا اس کی بونگیاں بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، اس نے کہا تھا کہ اس نے یہ کہا
کہ جو اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جو میں مروں گا نا وہ مکہ یا مدینہ میں مروں گا. خود اس کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، مکہ مدینہ میں مرنا یہ تو دور کی بات، مکہ مدینہ اس کا جانا بھی نصیب نہیں ہوا، اسے اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ مکہ اور مدینہ جا سکے. حدیث پاک میں جس طرح آتا ہے نا، دجال پوری دنیا گھومے گا اور اس کے پاس اتنے آلات ہوں گے، اس طرح اس کے معاملات ہوں گے کہ آرام سے آسانی سے یہ جہاں پہ بھی جانا چاہے گا اس کے لیے وقت بالکل تھوڑا اور یہ آرام سے اپنے سواری کو استعمال کر لے گا. لیکن اس چیز کے باوجود وہ مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا، اور اگر وہ جانے کی کوشش بھی کرے گا تو مکے اور مدینے کے بالکل جو سٹی کا انٹرنس گیٹ ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت نے فرشتے ایک وہاں پہ کھڑے کر دیے ہوں گے، تو جیسے یہ اندر آنے کی کوشش کرے گا فرشتے ان کو مارنے کی کوشش کریں گے، اور اس انداز سے ان کو ڈرانے ان کو مارنے کی کوشش کریں گے، اس کے پاس ہمت نہیں ہوگی کہ مکہ یا مدینہ کے اندر داخل ہو سکے. تو ان میں سے یہ بھی ایک ہے کہ یہ جو ہے ایک ایسا انداز ہوگا کہ یہ مکمل جو مطلب مکہ مدینہ تو جا ہی نہیں سکا، تو دعویٰ کیا تھا کہ میں وہاں پہ مروں گا. تو اب ذرا دیکھیے کہ یہ نبی کیسے نبی ہے کہ اس کی پیشن گوئی پوری بھی نہیں ہوئی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ دعویٰ کیا تھا میری 100 پیشن گوئیوں میں سے کوئی ایک بھی میری اگر پیشن گوئی جھوٹی ثابت کر دے تو میں یہ برسر پیکار سب کے سامنے یہ دعویٰ کر لوں گا، اعلان کروں گا کہ میں جھوٹا ہوں، میں سچا نہیں ہوں. اب ایک تو جھوٹی ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس نے خود کہا ہے اپنی کتابوں میں، کشتی نوح میں یہ اس کی کتاب ہے، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہو بھی نبی اور وہ کرے بھی پیشن گوئی اور وہ پوری بھی نہ ہو. اب یہ پہلی تو پوری ہو گئی نا کہ جس نے جہاں پہ مرنے کا کہا تھا وہاں پہ اسے دیکھنا تک نصیب بھی نہیں ہوا. پھر اس کے بعد آگے اس کا ایک مرید تھا پیر منظور محمد کے نام سے، اسے پتہ چلا کہ میرا یہ مرید ہے اور مرید کی ایک بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے. تو اس نے کہا کہ ایک زلزلہ آئے گا اور ایک اندھیرا ہوگا اور پھر اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوگا. اے منظور وہ تیرا بیٹا ہے جو تیرا بیٹا پیدا ہوگا. تو جب وہ حمل کا وقت قریب آتا ہے تو بیٹی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ مرید جو ہے وہ اس کے پاس دوڑتا ہے، حضرت جی آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہاں پہ بیٹا پیدا ہوگا، تو بیٹا تو پیدا نہیں ہوا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا تھا آپ بات بدلتی دیکھیے، جیسے پہلے کہا تھا میں نے 50 کہے تھے نا تو 5 لکھے، 5 اور 50 میں کیا فرق ہے، 0 ہٹا دو. تو یہاں بھی کہا میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اس عمل سے ہوگا، یہ تو ممکن ہے اگلے عمل سے ہو جائے، پھر اس کے بعد تم ہم بستری کرو اور پھر اس کے بعد جو ہونے والی اولاد ہے وہ پیدا ہو اور وہ اولاد ہو اور وہ بیٹا ہو. تو اگلے بیٹے تک کی باری نہیں تھی، وہ عورت ہی فوت ہو گئی تھی. اب یہ 3 پیشن گوئیاں کہا تھا کہ ایک بھی اگر ہو جائے تو میں سب کے سامنے اعلان کر لوں گا میرا معاملہ خراب ہے اور میں نبی نہیں ہوں. تو یہ نبی کی شان ہوتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا. تو گویا اب اسے جھوٹ کا جھوٹ کہہ دیں اور لوگوں کو خراب کرنا کہہ دیں، اور جو پیشن گوئیاں وہ تو پوری ہوئی ہی نہیں ہے اس کی. اسی طرح اس نے یہ بھی بات کی تھی کہ اگلے 3 سالوں کے اندر ایک ریل ہوگی جو مکہ سے مدینہ چلے گی، اور ابھی تو وہ شام سے مدینہ چل رہی ہے، تو مزید اسے ترقی دے کے کیونکہ جس انداز سے کام جا رہا ہے تو اللہ رب العزت نے مجھے بتایا ہے تو مزید مکہ سے مدینہ بھی چلے گی. تو 3 سال آگے بھی اتنا عرصہ گزر گیا کوئی ریل نہیں چلی، اور اس کی نحوست کی وجہ سے وہ جو مکہ سے مدینہ کیا چلتی، وہ جو شام سے مدینہ تک چلنے والی تھی وہ بھی رک گئی ہے. وہ ایک نبیوں میں سے جھوٹے نبی کے دعوے داروں میں سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. تو اس نے ماں اپنی بیٹی کو لے کر آئی، ذرا اسے تم دم کر دو، شفا کر دو کہ اس بچے کو تھوڑا نظر آتا ہے، ایک آنکھ سے نظر آتا ہے ایک سے نہیں. تو اس نے جو پھونک ماری تو وہ جو دوسری آنکھ سے اس سے نظر آتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو اللہ رب العزت ان کو اپنی دنیا کے اندر دکھاتے ہیں. آگے تو انشاءاللہ شاہین ختم نبوت پہ بات کریں گے. ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں نا کہ توحید کی وجہ سے وہ آگ میں گئے تھے، جلے بھی نہیں تھے. تو یہاں کے ہماری امت کے بھی ایک ابراہیم ہے کہ جو آگ میں جلے تھے اور وہ گئے تھے پر جلے نہیں تھے، تو اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. تو یہ اس کی پیشن گوئیاں ہیں اور یہ اس کی باتیں ہیں کہ جو بالکل جھوٹ پر مبنی ہیں. ایسی باتیں ہیں کہ جو کہتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے. تو انشاءاللہ اسی پہ آپ بات مکمل کر لیتے ہیں. انشاءاللہ کل سے بات کریں گے کہ قرآن پاک کی وہ کون سی آیات ہیں کہ جو عجیب طرح ایسی باتیں ہیں جیسے وہ میں نے کہہ دیا کہ اسی عمل سے ہوں گے، یا ایسی باتیں جس طرح وہ 50 اور 5 کے اندر فرق نہ ہونے جیسی. تو چند ایک آیات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس نے کیا باتیں کی اور اس سے نبوت ثابت کرنے کے ناپاک اور ناکامیاب کوشش کی. اور اس کے ساتھ چند ایک احادیث مبارک ہیں کہ وہ بھی ایسے ہیں کہ فلہذا جب کہ چونکہ چنانچہ کی مار دے کے فلہذا مرزا ہمارا نبی ہے کی بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس پر آج تک کے اوپر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے. یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نا 30 آئیں گے، ان کے نام وغیرہ یا وہ بھی کچھ نہیں، اتنا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تعداد بتا دی گئی ہے. اور جی، اور اس کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار کہلاتے ہیں.
تو وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی صبح تک جتنے بھی جھوٹے، چاہے وہ نبوت کے دعوے دار ہوں یا اس سے علاوہ کوئی بھی فتنہ ہو، چھوٹا موٹا، جو چھوٹی موٹی بات بھی، وہ بھی اللہ رب العزت نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتا دی ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کو دیکھتے تھے، رازدار رسول ہیں، کہ دیکھتے تھے کہ کوئی فوت ہو گئے تو یہ اس کے جنازے میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، کیونکہ منافقوں کی اس وقت موجود افراد منافق کی لسٹ اور قیامت تک کے آنے والے، اس کے باپ اور ان کا نام تک بھی اس انداز سے بتایا گیا تھا۔ تو وہ ہر ایک چیز تو بتانے کی نہیں، تو اس لیے حضرت حذیفہ نے جو مناسب سمجھا بتا دیا۔ تو حضرت حذیفہ کو حضرت عمر دیکھتے تھے، اگر وہ ان کے جنازے میں جاتے تھے تو حضرت عمر جاتے تھے، وگرنہ عمر بھی نہیں جاتے تھے اگر حذیفہ نہ جاتے تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے پاس تشریف لائے تھے، آ کر فرمایا تھا کہ اے رازدار رسول، تمہیں کیا نبی علیہ السلام میری بھی کوئی بات کیا کرتے تھے؟ تو اگر کرتے تھے تو وہ تو بتا دو۔ تو کیا اچھائیوں میں مجھے داخل کرتے تھے، بروں میں داخل کرتے؟ کہا نہیں، تمہارے بارے میں اللہ کے نبی بڑی تعریفیں فرماتے تھے اور بڑی اچھی باتیں فرماتے تھے۔ کہا اچھا یہ بتا دو، میرے بارے میں نبی علیہ السلام نے کچھ فرمایا کہ میں شہید ہوں گا یا پھر مجھے قتل کیا، شہید ہوں گا یا تبھی موت؟ تو حذیفہ نے دیکھا، فرمایا اے عمر، تمہیں ایک اشارہ دیتا ہوں، بات خود سمجھ جاؤ، کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ تم فتنوں اور اسلام کے درمیان میں دیوار ہو، اور دیوار کی چیز کی شان یہ ہوتی ہے اس والی چیز یہاں پہ نہیں آنے دیتی۔ تو عمر خود دیوار ہے اسلام اور فتنوں کے خلاف۔ تو عمر جو ہے دیوار، اور دیوار میں دروازہ جیسے ہوتا ہے، تو دیوار ہے یا دیوار میں دروازہ ہے، تو وہ بند ہے، تو بند والی چیز یہاں پہ نہیں آ سکتی۔ تو عمر نے آگے پھر پوچھا، سمجھداری دیکھیے، کہ اے حذیفہ یہ بتاؤ، یہ جو دیوار اور دروازہ ہے یہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ توڑنے سے مطلب یہ ہے کہ شہادت، کھولنے سے مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے اللہ رب العزت نے کھول کے اپنے پاس بلا لیا۔ کہا توڑا جائے گا، اور مصلی رسول پہ ان کو شہادت کا اعزاز ملا ہے۔ اور عمر کی ہم دعا دیکھیں نا، عجیب ترین تھی، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، یہ بھی عجیب نہیں ہے، لیکن اپنے روضہ رسول، اپنے مجھے شہر میں، نبی کے شہر میں عطا فرما۔ اب یہ دو باتیں الگ تھی، میدان جہاد مدینے سے باہر تھا، اگر یہ شہادت چاہتے تو میدان جہاد میں جانا پڑتا، تو مدینے میں نہیں، اور اگر مدینے میں رہتے تو یہاں پہ میدان جہاد نہیں۔ تو حضرت عمر کی بات اللہ رب العزت نے اس سٹائل سے پوری کی ہے کہ جہاد کے شہادت کو عمر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پہ آ کے عنایت فرمائی، کہ صبح کی نماز ہے، مصلی پہ کھڑے ہیں تو دشمن نے آ کے وار کیا ہے۔ تو وار پہ جب مڑ کے دیکھا نا، سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ مارنے والا کوئی مسلمان تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، کہا الحمدللہ، اس انداز سے خلافت کیا ہے کہ اپنا کوئی مخالف نہیں ہے، غیر تو ہوگا مخالف، اس کی تو شان ہی یہی ہے۔ تو اس نے آج امریکہ یا فرانس سے کیا ہم یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی بات تو سوچ نہیں سکتے، جس طرح آج بھی وہ ایک کام کر رہے ہیں، ہمیں اپنوں سے گلہ ہوتا ہے۔